بہت خوب مولانا صاحب، بہت اچھا آپ نے بیان فرمایا سکون اور بے سکونی کے اوپر۔ اچھا، آج کل ایک بہت عجیب و غریب قسم کا سلسلہ بھی چل پڑا ہے۔ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو سوشل میڈیا کے اوپر طرح طرح کے وظیفے، یعنی کہ ہر وہ آدمی جس کا دور دور تک اسلام اور دین سے بھی تعلق نہیں ہے، وہ بھی وظیفے بتا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ جی کہ یہ کام کریں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ تو آپ نے تو ماشاءاللہ سکون کے لیے اور وظیفوں کے اوپر آپ کی کافی کتابیں آپ نے لکھی ہیں اس کے اوپر، تو اس کی روشنی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کوئی مستند قسم کا وظیفہ سکون کے لیے خصوصی طور پہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان فرمائیے۔ جزاک اللہ۔ عطا بھائی، ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک چیز سنتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں یار بڑا اچھا بولنے والا ہے، ہم نے سنا، اور چاہے عورت ہو یا مرد ہو، بس کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہم اپنی پریشانی سن کر اس کو دور کریں۔ میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں اللہ کے نام میں بڑی برکت ہے، نو ڈاؤٹ اللہ کا کوئی بھی جو بھی اسم اعظم ہے وہ قیمتی ہے۔ اب مثال دے رہا ہوں آپ کو، کسی کے ساتھ رزق کا مسئلہ ہے، اب ہمارے جو سوشل میڈیا والے ہیں، جی آپ یا رزاق 100 دفعہ پڑھو، بھائی حدیث میں تو نہیں ہے، حدیث میں تو یہ نہیں ہے۔ کسی کی بیوی کا کوئی مسئلہ ہے، جی آپ فلاں جو ہے اللہ اسم اعظم جو ہے یا اسم الہی جو ہے یا اسماء الحسنی میں سے فلاں جو ہے، یا رزق کے لیے، پریشانی کے لیے، میاں بیوی میں جو جدائی ہو رہی ہے اس کے لیے آپ یہ پڑھو۔ کوئی بھی لوگ کوئی بھی اسم اعظم لے کے بتا دیتے ہیں جی یہ پڑھو۔ او بھائی کیا سند ہے اس کی؟ کس نے بتایا؟ جب ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے، میں نے کتاب کی آپ کی پریشانیوں کا حل قرآن حدیث کی روشنی، اب اس میں وہ چیزیں جو حدیث سے ثابت ہیں، جب اللہ کے نبی نے 25 30 50 وظیفے بتا دیے تو بیوقوفی ہوگا جو لوگوں کے بتائے ہوئے یا بزرگوں کے بتائے ہوئے وظیفوں پر عمل کرے گا۔ قرآن میں وظیفے موجود ہیں، صحیح، میں 2 آپ کو قرآنی وظیفے بتاتا ہوں، پھر حدیث کے وظیفے بتاتا ہوں۔ جب یہ موجود ہیں تو گویا کہ دوسرے وظیفوں پر عمل کرنے والا 1 نمبر کا بے وقوف ہے، معذرت کے ساتھ۔ ہاں، آپ یہ سارے وظیفے پڑھ رہے ہو اور پھر آپ کا مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو، آپ دیکھو کہ بھائی آپ کوئی گناہ تو نہیں کر رہے چھپ کے، آپ نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا ہوا، آپ کسی کو آپ تکلیف پہنچا رہے ہو اور آپ چاہ رہے ہو وظیفوں سے آپ کا معاملہ حل ہو جائے، تو ایسا اللہ کا نظام نہیں ہے۔ آپ سود لے رہے ہو، اللہ کہہ رہا ہے میری اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، بحرب من اللہ و رسول، سود کھانا تو اعلان جنگ ہے۔ آپ سود کھا رہے ہو بینک سے۔ میں ابھی نئے نازآباد میں گیا کام سے، مجھے وہاں کا جو میں نام بول رہا ہوں، جو بروکر ہے سب سے بڑا اسٹیٹ ایجنسی ہے اس کی، وہ کہنے لگا یہاں پہ 5 بندوں نے اپنا پلاٹ 4-5 کروڑ کا بیچا، بینک میں پیسے رکھا ہے، 5 لاکھ سود کے وصول کر رہے ہیں اور 1 لاکھ روپے کرایہ دے کے اسی بنگلے میں رہ رہے ہیں، 4 لاکھ سے اپنا گزارا کر رہے ہیں، 1 لاکھ سے کھانا جو بھی گزارا کرنا وہ کر رہے ہیں، 3 لاکھ جو ہے وہ اور جمع کر رہے ہیں۔ یعنی ایک آدمی جو 50 سال کا ہو جاتا ہے، 60 سال کا ہو جاتا ہے، تبھی یہ گھر بنا پاتا ہے۔ اس کو شاید پتہ ہے کہ میں 5-10 سال میں مر جاؤں، پتہ ہے اس کو، پھر بھی وہ سود کے پیسے زندگی گزار رہا ہے۔ اور پھر ایسا بندہ، اس پر جو ہے اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، اللہ نے تو کہہ دیا جو سود کھائے گا میرے لیے میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ اب وہ کسی مولوی کا وظیفہ یا کسی غیر عامل کا وظیفے سے وہ چاہے کہ اس کا مسئلہ حل ہو، دنیا کا کوئی وظیفہ اس کی پریشانی کو دور نہیں کر سکتا۔ اور یہ باتیں بتانے والا کوئی نہیں ہے، لوگ وظیفے دھڑا دھڑ بتائے جا رہے ہیں۔ دیکھیں قرآن میں اللہ نے ہمیں ایک وظیفہ بتایا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا استغفروا ربکم، سب سے بڑا وظیفہ سکون کے لیے استغفار ہے۔ بندہ جب استغفار کرتا ہے تو اس کے دل کی جو کالک، جو گناہوں کی نوسط ہوتی ہے وہ دور ہوتی ہے، اس کا دل سفید ہوتا ہے۔ جب اس کا دل سفید ہوتا ہے تو اس دل کو سکون ملتا ہے۔ اب قرآن میں اللہ کیا بتا رہا ہے؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اور اللہ اب ہمیں بتا رہا ہے آپ سے سم واسطے سے، کہ جو شخص استغفار کرے گا، اللہ جو ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ تمہارے لیے استغفار کی برکت سے موسلادھار بارش برسے گی۔ ایک آدمی کا کھیت سوکھ گیا ہے، اس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، پہلے زمانے میں تو کھیت تھا نا، اس لیے اللہ نے پہلے اس کا ذکر کیا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ،
اللہ کہہ رہا ہے کہ تم استغفار کرو، میں تمہیں مال و دولت دوں گا، تمہیں اولاد دوں گا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ایک شخص آیا، اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، ایک روایت میں حسن بصری کا نام لکھا ہے، ایک روایت میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے، یہ دونوں الگ الگ واقعات ملتے ہیں۔ ایک نے سوال کیا کہ حضرت جو ہے کھیت سوکھ گئے ہیں، جو ہے خشک سالی ہے، کیا کروں؟ فرمایا استغفار کرو۔ ایک شخص آیا کہ حضرت اولاد نہیں ہو رہی، فرمایا استغفار کرو۔ ایک شخص آیا حضرت گھر میں بڑی پریشانی ہے، فرمایا استغفار کرو۔ لوگ چلے گئے تو جو مرید ہوتا ہے نا خاص، انہیں کہا حضرت سب کو استغفار ہی بتلا رہے ہیں، فرمایا میں قرآن کی روشنی میں بتا رہا ہوں۔ تو اس کی کوئی تعداد یا کثرت کتنی استغفار کرنے کی؟ ویسے تو لا تعداد لامحدود ہے۔ دیکھیں استغفار کم سے کم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے کہ میں دن میں 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں، کم سے کم 70 دفعہ تو ہم استغفار کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ہمارے لیے بتلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ساری زندگی ایک لمحے کے لیے بھی گناہ نہیں ہوا۔ تو آپ استغفر اللہ کی پوری دعا اگر آپ بیان دیکھیں فرما دیں۔ کچھ نہیں، بہت آدمی کہہ دے استغفر اللہ نہیں بول سکتا، اتنا کہہ دے اللہ میں گناہ گار ہوں، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے۔ ایک حدیث میں آتا ہے بندہ گناہ کرتا ہے، یہ ایسی یاد آ گئی تو میں بتاتا ہوں آپ کو، کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اور اللہ معاف پھر وہ توبہ کرتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، پھر بندہ گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، اللہ معاف کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتوں نے پوچھا کہ اللہ آپ اس کو بار بار کیوں معاف کر رہے ہیں؟ یہ فرشتوں کا پوچھنا بھی ہمیں بتانے کے لیے تھا، حالانکہ وہ تو فرشتوں اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن اللہ کے نبی ہمیں بتانے کے لیے بتلا رہے ہیں کہ فرشتوں نے پوچھا کہ اللہ اس کو آپ بار بار کیوں معاف کرتے ہیں؟ اتنا پیارا یہ لفظ ہے نا کہ بندہ اللہ پر فدا ہو جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرا بندہ مجھے جانتا ہے کہ کوئی اس کا رب ہے جو اسے معاف کرنے والا ہے۔ استغفر اللہ کی اتنی طاقت ہے، اتنی پاور ہے۔ بھائی اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، اسی معافی کے لیے اللہ نے پورا نظام چلایا۔ تو صرف استغفر اللہ ہی کہنا کافی ہے یا پوری دعا پڑھنی؟ پوری دعا جو دیکھیں سید الاستغفار ہے، وہ آپ نیٹ میں دیکھ سکتے ہیں لکھ کے، سب سے افضل استغفار ہے اللہم انت ربی لا الہ، لمبی یہ استغفار ہے، یہ آپ پڑھیں، سب سے افضل استغفار ہے۔ یہ نہیں پڑھ سکتے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ؟ حدیث میں آتا ہے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے نا، اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا اس استغفار کی برکت سے۔ مختصر یہ کہ بس آدمی گناہ ہو جائے استغفار کر لے۔ اور یہ جو دور ہے موبائل کا دور ہے، آدمی لازماً رات کو سوتے ہوئے استغفار کی تسبیح پڑھتا ہوا سوئے، سبحان اللہ۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ حدیث میں آتا ہے، یہ تو قرآن کی آیت سے بتایا نا کہ استغفار میں سورہ نوح میں ہر پریشانی کا علاج ہے، چاہے آپ کے بچے نہیں ہو رہے ہوں، چاہے آپ کے مالی معاملات ہیں، چاہے آپ کے کھیت سوکھ گئے ہوں، آپ استغفار کرو آپ کا ہر مسئلہ حل ہوگا۔ پھر بھی ہمارے جیسے جاہل عاملوں کے پاس جاتے ہیں، جی حضرت کوئی خاص وظیفہ بتائیں، بھائی قرآن میں وظیفہ کافی نہیں ہے؟ تو یعنی کہ کہنے کا مقصد ہے کہ پہلا وظیفہ آپ یہ کہہ رہے ہیں استغفر اللہ کثرت سے، کیوں؟ آپ نے گناہ کیے ہیں نا، آپ استغفار کرو، اپنے پالنے والے کو راضی کرو۔ میں نے آپ کی نعمتیں کھا کے اللہ آپ کو ناراض کیا، اللہ مجھے معاف کر دے، یہ استغفار ہے۔ اب زبان سے کہہ دو، یہ حدیث میں آتا ہے الندم توبۃ، توبہ ندامت کا نام ہے۔ استغفار میں آپ کو بتاؤں دو بڑی، امام احمد بن استغفار میں ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اس کا فائدہ آپ سنیں گے آپ حیران ہوں گے، اتنے بڑے وقت کے امام، مسجد نبوی میں درس دیا انہوں نے کتنے سال، عراق کی طرف سفر کیا ایک مرتبہ علماء سے ملاقات کے لیے، محدثین سے ملاقات کے لیے، جب ایک مسجد میں رات کو قیام کرنے کے لیے جو ہے مسجد میں گئے دروازہ کھول کے، اور جب وہ لیٹ گئے تو مؤذن کو احساس ہوا کہ کوئی آیا ہے اور لیٹا ہے، تو اس نے جھڑک کے نکال دیا۔ تو پتہ نہیں نا کتنے بڑے امام ہیں، اور اس وقت کے اللہ والے کتنا بڑا تواضع، کہ اس زمانے کا کوئی ہوتا تو بڑا تعارف کراتا، بھائی تم نے میرا نام نہیں سنا، میں کون ہوں؟ باہر نکل گئے، فجر کا وقت قریب تھا، ایک نان بھائی جو ہے دیکھا کہ وہ روٹیوں کا آٹا گوندھ رہا تھا، اس سے کہا کہ میں بیٹھ جاؤں یہاں، تو اس نے کہا بیٹھیں آپ۔ تو وہ آٹا گوندتے گوندتے، پیڑے بناتے بناتے استغفر اللہ کہہ رہا تھا۔ تو وہ دیکھتے رہے جتنا وقت وہاں رہے، فجر کی اذان ہونے تک،
تو اس سے پوچھا کہ تم اتنی دیر سے استغفار کر رہے ہو، تم نے اس کا کوئی فائدہ بھی دیکھا ہے؟ تو کہنے لگا استغفار کرنا مجھے ہمارے بزرگ ہیں انہوں نے بتایا تھا، تو تب سے میں جب بھی پریشان ہوتا ہوں تو میں استغفار کرتا ہوں، اس کی برکت سے میری ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ کا ایک دعا میری اب تک رہ گئی کہ وقت کے جو بڑے امام ہیں جو مسجد نبوی میں درس دیتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میری ان سے ملاقات ہو جائے، ان کی زیارت ہو جائے۔ فرمانے لگے کہ مجھ عاجز کا نام ہی احمد بن حنبل ہے۔ وہ رونے لگا۔ سبحان اللہ، سبحان بڑا اللہ۔ مشہور واقعہ ہے، عرب علماء تو بڑا اس کو بیان کرتے ہیں۔ حدیث میں آپ دیکھیں یہ ایک واقعہ، حدیث میں آتا ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا۔ اللہ کہہ رہا ہے جو استغفار کو لازم پکڑ لے گا، اللہ کہہ رہا ہے میں اس کو ہر تنگی سے، ہر پریشانی سے میں اس کو نکال دوں گا۔ بے شک، اور شیطان استغفار کرنے نہیں دیتا۔ وہ وہ کہتا ہے یار استغفار اس نے کر لیا، میری تو 40 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ او بھائی آپ نے 40 سال گناہ کیا، آپ ٹینشن نہیں لو، آپ اللہ کو منا لو، آپ کے پرانے حدیث میں آتا ہے پچھلے سارے معاف۔ اب شیطان کے لیے رونے کا وقت ہے، جب بھی گناہ ہو جائے بندہ رو رو کے اللہ کو منا لے، اس کے بعد ٹینشن فری ہو جائے۔ اب شیطان ٹینشن لے گا، ہم کیا کہتے ہیں، ہم جو ہے نا شیطان کو خوش رکھ رہے ہیں کہ جی میں نے تو اتنے گناہ کیے اور میرے تو گناہ معاف ہی نہیں ہوں گے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ جو کبیرہ گناہ کی جو فہرست ہے اس میں ایک کبیرہ گناہ ہے کہ بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ بے شک، بے شک۔ تو یہ تو ہو گیا ایک وظیفہ۔ دوسرا آپ نے قرآن کی دوسرا جو قرآن کی روشنی میں آیت کریمہ، یونس علیہ السلام قوم کو تبلیغ کی، ان سے خطا ہوئی، غلطی ہوئی، تو سمندر کے کنارے پہنچے، مچھلی نے نگل، کشتی میں بیٹھے سفر کے لیے۔ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، اب قوم کے گناہ دیکھ کے مایوس ہو کے لوٹ گئے، اور مایوس ہونا یہ نبی کی شان نہیں ہے۔ پیچھے سے قوم نے توبہ کر لی، قوم پہ عذاب آنے والا تھا، یونس علیہ السلام کشتی میں بیٹھ کے کہ میں فلاں جگہ پہ پہنچ جاؤں، کشتی میں بیٹھے تو کشتی الٹی، مچھلی نے نگل لیا، اور وہ مچھلی جو ہے ان کو لے کے سمندر کے نیچے چلی گئی تہہ میں۔ اور پورے قرآن میں یہ واقعہ تفاسیر میں موجود ہے، سورہ یونس میں بھی موجود ہے۔ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ وہاں کیا کام کیا؟ ایک ہی انہوں نے کام کیا، استغفار کیا، جس کو قرآن نے بیان کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت، اے اللہ آپ ہی میرے معبود ہیں، آپ کے علاوہ میرا کوئی معبود نہیں ہے۔ انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں ہی خطا کار ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے۔ آپ کے علاوہ کوئی معبود ہی نہیں ہے جس کے سامنے میں اپنی خطا کا اظہار کروں۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص یہ آیت کریمہ پڑھے گا، جو یونس علیہ السلام کی دعا پڑھے گا، اللہ اس کو ہر غم سے نکالے گا۔ سبحان اللہ۔ قرآن میں بھی آیت کریمہ کا ذکر اور حدیث میں بھی موجود، اللہ کے نبی نے بھی اس آیت کی تائید کر دی، پھر ہمیں مزید غیر وظیفے کی کیوں ضرورت ہے؟ بے شک، صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو یعنی کہ پہلا استغفر اللہ اور دوسرا جو ہے آیت کریمہ۔ آیت کریمہ یہ یعنی دو جاندار چیزیں، کثرت سے جتنا آپ کر سکیں، جتنا جو آپ آپ کی پڑھ جتنی سکیں۔ آپ کی طاقت ہے، کوئی اس کی ہمارے تعداد مشہور نہیں ہے ہے۔ کہ جو بھائی بڑے سے بڑی پریشانی ہے، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بھی مجھ پہ پریشانی آتی، میرا دل تنگ ہونے لگتا، میں ایک جگہ بیٹھتا، 500 دفعہ استغفار پڑھتا، میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا، یا 1000 مرتبہ میں پڑھتا، میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم پہ پریشانی آتی ہے نا، ہم عاملوں کے پاس بھاگتے ہیں۔ بے جس شک، عامل کا علم سے، قرآن حدیث سے ٹکے کا تعلق نہیں ہے، اس سے ہم سکون کی تلاش میں اس پہنچ کے جاتے پاس ہیں۔ ہم جا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں جو ماسیاں کام کرنے والی، ہم نے دیکھا ہے کہ ہم دیکھتے کہ کچھ ہماری جو ماسیاں ہیں، ایک گوٹ ہے اس کے قریب ہمارا گھر پڑتا ہے، ہم دیکھتے کہ یار ماسی جب بھی بیمار ہوتی کہتے ہیں میں اپنے گاؤں جاؤں گی اور فلاں مدار پہ جاؤں گی، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور واقعی میں وہ 1 ہفتے بعد آتی تو ان کی وہ بیماری دور ہو چکی ہوتی، جو یہاں ڈاکٹروں سے دور نہیں ہو رہی ہوتی۔ اور یہ مشاہدہ میں نے 4 سے 5 ماسیوں میں کیا۔ یعنی کہ یہ ضعیف الاعتقادی ہے یہ۔ دیکھیں حدیث میں آتا ہے انا عند ظن عبدی بھی،
کہ میرے بندوں تم جیسا میرے سے گمان کرو گے نا تمہارے ساتھ ویسا ہی ہوگا. میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ کرتا ہوں. ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے ساتھ مسئلہ آیا, آپ پہ پریشانی آئی, آپ مسجد میں جاؤ, اللہ کا گھر نہیں ہے. ہم پریشانی آتی ہے, آپ بتائیں کتنا بڑا شرک ہے, پریشانی آئی اللہ کے گھر میں نہیں جا رہے. 2 چیزیں ہماری بیان ہو گئی سکون کے لیے, استغفار پہلی چیز, دوسری چیز آیت کریم, تیسری جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے درود شریف. سبحان اللہ. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے محبوب پر رحمت بھیجتا ہوں. اللہ کا درود پڑھنے کا مطلب رحمت بھیجنا, اور میرے فرشتے بھی جو ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے درود پڑھتے ہیں. اور اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو. جو عمل اللہ کر رہا ہے وہ کتنا طاقتور ہوگا. بے شک. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کے آخرت میں 70 درجے بلند کرتا ہے اور 30 دنیاوی پریشانیوں کو دور کرتا ہے. سبحان اللہ. ایک حدیث میں آتا ہے جو درود شریف کی کثرت کرتا ہے اللہ اس کو ہر غم سے نکال دیتا ہے, ہر پریشانی سے نکالتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے, میں نے درود شریف پہ میری 3 سے 4 کتابیں ہیں الحمدللہ, سندھی میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ماشاء ہے, اللہ. اور اللہ کا احسان ہے لاکھوں کی تعداد میں وہ چھپ چکی ہیں. تو اس لیے میں کوشش کرتا ہوں درود شریف کو اور زیادہ آگے اس کو جو ہے نا بڑھاؤں. تو حدیث میں آتا ہے, ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص درود شریف کی کثرت کرتا ہے اللہ اس کے رزق کو بڑھاتا ہے. تو درود شریف جو پڑھے گا اس کا دل پریشانیوں سے دور ہو جائے گا, اس کا دل سکون سے بھر جائے گا. اور میں مختصر کر رہا ہوں, چوتھا عمل سکون کے لیے کہ بندہ صدقہ دینے کا اہتمام کرے. حدیث میں آتا ہے صدقہ بلاؤں کو, مصیبتوں کو, آفتوں کو ٹال دیتا ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے داؤ مرضاکم بالصدقہ, کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو. عربوں نے تو پراپر کتابیں لکھی ہوئی ہیں, رد البلائی بالصدقہ. اس کتاب میں 200 واقعات ہیں صدقے کے ذریعے پریشانیوں کو لوگوں نے کیسے دور کیا. آپ صدقہ دیں, آفت آپ کے پاس آ رہی ہوگی وہ رک جائے گی, مصیبت آ رہی ہوگی آپ کے چاروں طرف جو ہے کوج آ جائے گا. لیکن صدقہ دیں دکھاوے کے ساتھ نہ, خاموشی سے دیں. ایسے دیں کہ اس ہاتھ سے دیا تو اس ہاتھ کو بھی پتہ نہ ہو کہ میں نے کس کو دیا, اخلاص ہو. یہ 4 کام آپ کر لیں. 5واں کام, کسی کا حق مارا ہے اس کا حق لوٹائیں, ورنہ کوئی وظیفہ کام نہیں دے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو بہت شکریہ مولانا صاحب, آپ نے بہت مفصل قسم کا بیان دیا بے سکونی کے اوپر اور سکون حاصل کرنے کے لیے. انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے کسی نئے سوال کے ساتھ, کسی نئے موضوع کے اوپر, اور آپ سے اسی طرح سے اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کریں گے. بہت شکریہ, جزاک اللہ.